علم غیب کے بارے میں قرآن پاک کی آیات بڑی واضح ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ جیسے قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ غیب کا جاننے والا خدا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا، کسی کو مطلع نہیں فرماتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو۔ تو رسول تو ہر ایک ہی پسندیدہ ہے، ایسا نہیں کہ رسولوں میں سے کچھ پسندیدہ ہے کچھ ناپسندیدہ ہے، ساری رسول پسندیدہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم لفظ نبی کہتے ہیں، لفظ نبی میں غیب کی خبریں دینے والا، غیب کا جاننے والے کا مفہوم موجود ہے، کیونکہ نبی کا ترجمہ ہی یہ ہے جو غیب کی خبریں دینے والا۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے جو ترجمہ کیا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، کیونکہ نبأ کا معنی ہے خبر، تو ہر خبر دینے والے کو تو نبی نہیں کہتے، کوئی ایسی اعلیٰ قسم کی اور ایسی خاص قسم کی خبر دینے والا نبی ہوتا ہے کہ جس کی خبر کی تکذیب کرنا کفر ہوتا ہے، تو لہذا نبی ہے ہی وہ جسے اللہ تعالیٰ غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ دوسری بات، کیا اولیاء کرام کو بھی علم غیب حاصل ہوتا ہے؟ پچھلے زمانے میں ایک فرقہ گزرا ہے جسے کہتے تھے معتزلہ، اہل سنت سے معتزل خارج۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ انبیاء کو تو علم غیب ہوتا ہے، اولیاء کو نہیں ہوتا۔ تو ان کے رد میں پھر علماء اہل سنت نے باقاعدہ دلائل کے ساتھ اپنا یہ عقیدہ بیان کیا کہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ولیوں کو بھی غیب کا علم عطا فرماتا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، اور اس کی دلیل خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیں، قرآن پاک کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت مریم سے آ کے کہا انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ، کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ اب کسی کے ہاں لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی یہ غیب کا علم ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت مریم کو بتا دیا، ٹھیک ہے، تو حضرت مریم تو اللہ کی ولی ہیں، تو اللہ کی ولیہ کو علم ہو گیا نا کہ ابھی جو پیدا ہوگا وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، وہ لڑکا ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات، حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، ٹھیک ہے، قرآن پاک کے اندر وہ دعا موجود ہے ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ اے زکریا ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی، ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ پہلے بتا دیا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ کیا حضرت زکریا علیہ السلام کی جو زوجہ تھی ان کو پتہ چل گیا یا نہیں؟ چل گیا۔ اچھا، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، فرشتوں نے آ کے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسحاق بیٹا عطا کرے گا، وَيَعْقُوبَ نافلہ، اور یعقوب پوتا عطا کرے گا۔ تو حضرت سارہ کو پتہ چل گیا، حضرت سارہ ولیہ، حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ ولیہ، حضرت مریم ولیہ، اور تینوں کو پتہ کہ ہمارے یہاں کیا پیدا ہوگا، لڑکا یا لڑکی۔ تو یہ جو ہے اسے کہتے ہیں ما فی الارحام، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا یعلم ما فی الارحام۔ تو اس کا ان آیات سے پتہ چلا کہ یہ اللہ کی ولیہ ہیں اور ان کو یہ غیب کا علم ہے کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ تو یہ بڑی واضح دلیل ہے کہ اولیاء کرام کو بھی غیب کا علم ہوتا ہے۔ اچھا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو وزیر تھے جنہوں نے تخت بلقیس دور دراز کے مقام سے پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کر دیا تھا، جہاں وہ تخت تھا وہ جگہ غیب تھی، ٹھیک ہے، جس جگہ رکھا ہوا تھا وہ جگہ غیب تھی، لیکن یہ اس سب کو جان بھی گئے اور وہاں سے تخت لے بھی آئے۔ حضرت آصف بن برقیہ وہ اللہ کے ولی تھے، وہ اللہ کے قرآن پاک میں آیت مبارکہ موجود ہے کہ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ اے سلیمان آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے
میں وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ اور فرما رآہ مستقلا عندہ، تو جب سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے پاس موجود دیکھا تو کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ میرے دربار میں بیٹھنے والے کو خدا نے یہ مقام دیا۔ تو یہ دلائل قرآن پاک کی آیات کے موجود ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو غیب کا علم حاصل ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور ان سب پر ایک بڑی جامع آیت عرض کرتا ہوں، آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، مخلوق اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتی مگر اتنا جتنا اللہ چاہے۔ تو اللہ کا جو علم ہے وہ علم غیب، وہ علم شہادت، کیونکہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اسے غیب کا بھی علم ہے جو مخلوق سے غیب ہے، خدا سے تو غیب نہیں، مخلوق سے غیب ہے۔ اور جو شہادت ہے موجود ہے، تو عالم الغیب والشہادہ کے علم سے مخلوق کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتی مگر اتنا جتنا وہ چاہے۔ وہ چاہے تو وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، تیرے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ خدا علم دینا چاہے تو کوئی روک لے۔ لا مانع لما اعطیت ولا موطع لما منعت، اے اللہ تو جسے دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جسے روکنا چاہے اسے دے کوئی نہیں سکتا۔ یعنی خالق کا علم لامحدود ہے، لامتناہی ہے، ابدی ہے، ازلی ہے، ذرے ذرے کا ہے، اور ذرے ذرے میں لامتناہی ہے۔ اور مخلوق کا علم جتنا بھی ہوگا خدا کی عطا سے ہوگا، اور اس کی حدود ہوگی، وہ ازلی ابدی نہیں ہوگا بلکہ اس کی حد